السلام علیکم چینل کو سبسکرائب کرو تو دیکھیں میرا بھائی آپ کو بتلائیں کہ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے، اسی کو رازق و مالک مانا جائے، تمام طرح کے امور و معاملات اسی کے حوالے کیے جائیں اور اس کے اوامر کو بجا لایا جائے اور نواہی کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اس بات کی وضاحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ، قلت لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، ثم سار ساعة قال یا معاذ قلت لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، ثم قال یا معاذ قلت لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، ثم قال یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ثم قال یا معاذ اتدری ما حق العباد علی اللہ؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، قال حق العباد علی اللہ الا يعذبهم اذا فعلوه۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، چل رہے تھے، آپ نے مجھے مخاطب کیا، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں، آپ کی نیک بختی چاہتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر چلے، پھر کہا اے معاذ، میں نے کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ پھر تھوڑی دور چلے، کہا اے معاذ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ خطاب کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر تھوڑی دیر چلے، کہا اے معاذ، کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول حاضر ہوں، آپ کی نیک بختی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو اللہ رب العزت ان کو عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ دے دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اسی کے اوپر وہ اعتماد اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں اللہ کے حق کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ناظرین کرام، اسی مقصد کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہی صرف نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، تمام کا مشن، تمام کا سب سے پہلا قول، سب سے پہلی دعوت یہی تھی کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا
یہ حکم دے کر کے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ رب العزت نے اسی کے اوپر لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ توحید کے اوپر انسانوں کی پیدائش ہوئی ہے، ان کی تخلیق توحید کے اوپر ہوئی ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان جب آتا ہے تو ایسی صورت میں فطرت توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر کے جب اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، تھوڑی سی اس کے اندر سمجھ آتی ہے، تو پھر سن شعور کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے جس طرح خاندان، گھر اور محلے کے افراد ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے والدین یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد پھر اس کے اندر جس طرح اس کی تربیت ہوتی ہے، اسی طرح اس جانب وہ مائل ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے دل کے اندر عقیدہ اور اعتماد رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ تمام نبیوں نے اسی بات کی دعوت دی۔ جتنے بھی نبی آئے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے جس کی تم عبادت کرو، جس کی تم پرستش کرو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف کے اوپر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے بعد میں پھر شیطان آ کر کے ان کو ان کے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ وحرمت علیہم ما احللت لہم، اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دیتا ہے جو میں نے ان کے لیے حلال کیا ہے۔ تو یہ ساری دلیلیں اس بات کی جنم رہنمائی کرتی ہیں کہ حقوق اللہ، اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے ہمیشہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اسی کی ریاضت کریں۔ اور ناظرین کرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر ان کی پیٹھ سے ان کی ذریت کو نکالنے کے بعد جتنی بھی تا قیامت پیدا ہونے والے اولاد ہے، ذریت ہے، ان سبوں سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جتنی بھی ذریت اور تا قیامت جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں اس دنیا کے اندر، سبوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ہم ازل کے اندر اللہ رب العزت سے اس بات کا وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم تجھی کو اپنا رب مانیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے ہی سامنے سر کو جھکائیں گے، اور تمام اپنی ضروریات کو تیرے ہی حوالے کر کے مانگیں گے۔ جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی آئے گی، تجھی سے ہم اس کو حل کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ لیکن افسوس، آج انسانیت بالکل بدل چکی ہے، ازل کے اندر کیے گئے اپنے اس وعدے کو بھول چکی ہے، اور اس کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ ہم نے ازل کے اندر اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا، اور پھر جب مر کر کے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے تو ایسی صورت میں پھر ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ لہذا ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے۔ تو اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک حقوق اللہ، جس کے تعلق سے میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے اوامر کو بجا لایا جائے اور نواہی سے بچا جائے۔ ناظرین کرام، حقوق اللہ کے تعلق سے آپ کے سامنے بات ہو چکی، آئیے ہم حقوق العباد کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ حقوق العباد، حقوق یہ حق کی جمع ہے، عباد یہ عبد کی جمع ہے۔ بندوں کے حقوق یعنی اللہ کے ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہے،
इसी चीज़ को आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी और इसी की तफसील आपके सामने ज़िक्र की जाएगी। नाज़रीन, अल्लाह का हक़ और बंदों का हक़, आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर मामला बड़ा पेचीदा है। कुछ अफराद तो ऐसे हैं जो हुकूकुल इबाद की पासदारी और उसका लिहाज करते हैं और हत्तल इम्कान उन्हें पूरा करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद से पहलू तही अख्तियार करते हैं। कुछ अफराद ऐसे हैं जो हुकूकुल इबाद के बारे में बहुत खरे हैं, हर एतबार से उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुकूकुल्लाह को कोई अहमियत नहीं देते। हालांकि सही बात यह है कि हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी भी ज़रूरी है और हुकूकुल इबाद के साथ साथ हुकूकुल्लाह की अदायगी भी लाजिम है। बगैर दोनों की अदायगी के ना हम दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हैं, ना आखिरत के अंदर कामयाब हो सकते हैं। हुकूकुल्लाह के बारे में एक बात हम और जहन में रखें कि अगर अल्लाह के हुकूक की अदायगी में बंदे से कोई लग़ज़िश, कोई गलती हो जाती है, कोई ख़ता हो जाती है और कोई कमी रह जाती है अल्लाह के हुकूक के पूरा करने में, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत पर है। चाहे तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे को माफ़ कर दे और अगर चाहे तो उस गलती की सज़ा देने के लिए उसे जहन्नम के अंदर दाखिल करे। ये अल्लाह की मशीयत पर है। शर्त यह है कि शिरक ना हो। अगर इंसान इस दुनिया के अंदर शिरक करता है और बगैर तौबा के मर जाता है तो उसकी बख्शिश नहीं है। शिरक के अलावा अगर कोई गलती होती है तो ये अल्लाह की मशीयत पर है। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिरक को माफ़ करने वाला नहीं है। शिरक के अलावा उसके मावरा जितने भी गुनाह हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत पर है। चाहे तो माफ़ कर दे और चाहे तो उसकी सज़ा देने के लिए उसे जहन्नम के अंदर दाखिल करे। लेकिन अगर वो कलिमा गो है तो ऐसी सूरत में फिर एक ना एक दिन ज़रूर जहन्नम से निकाल करके वो जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद के अंदर कोताही होती है, कमी होती है, इंसान उसको पूरा नहीं करता है, तो यह उस वक्त तक माफ़ नहीं हो सकता है जब तक कि वह बंदा माफ़ ना कर दे जिसके ताल्लुक से कोताही हुई। जब वो माफ़ कर देगा तब ऐसी सूरत में फिर जा करके उसकी बख्शिश हो सकती है, वरना फिर उससे वो छुटकारा पाने वाला नहीं है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से पूछा, कहा कि बतलाओ कि मिस्कीन कौन है। सहाबे कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम तो ये जानते हैं मिस्कीन वो आदमी है जिसके पास ना दिरहम हो ना दीनार हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मिस्कीन वो नहीं है जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो, बल्कि मिस्कीन वो है जो क़यामत के दिन आएगा, उसके पास नमाज भी होगी, उसके पास रोज़ा भी होगा, उसके पास ज़कात भी होगी, उसके पास हज भी होगा और उसके अलावा दीगर आमाल होंगे, लेकिन कोताही की होगी बंदों के हुकूक की अदायगी में। किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को सताया होगा, किसी की जायदाद हड़प कर ली होगी, किसी के साथ गलत फेल अंजाम दिया होगा। ये सारी बातें होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को बदला देने के लिए उस बंदे के तमाम आमाल को उठा करके उस आदमी के हवाले कर देगा और उसके बाद में फिर सारी नेकियां उसको दे देगा। और अगर इसकी खताएं बाकी बचती हैं तो ऐसी सूरत में फिर सामने का जो बंदा होगा उसके गुनाह को उठा करके इसके ऊपर लाद दिया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मिस्कीन यह आदमी है कि नमाज भी है, ज़कात भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, सदका व खैरात भी है, सारी दीगर इबादतें भी हैं, लेकिन उसने बंदों के हुकूक के अंदर कोताही की होगी। ये बड़ा ही अहम मामला है, नाजुक मसला है हमारे लिए और आपके लिए और पूरी इंसानियत के लिए। और आज हम इसी के अंदर बहुत कोताह नज़र आ रहे हैं। अगर हम हुकूकुल्लाह की अदायगी करते हैं तो हुकूकुल इबाद से कोसों दूर है। हम उसको अदा करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर वो है क्या हुकूकुल इबाद।
بندوں کے حقوق، ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ لازم اور ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھ کر کے، قرآن کو پڑھ کر کے، حدیث کو پڑھ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر بندے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے تو اس وقت معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرتے۔ اسی لیے حقوق العباد کی ادائیگی کی بڑی تاکید آئی ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی جانب بڑی توجہ دلائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، حقوق العباد کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان میں سب سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق آتے ہیں، اور رشتہ داروں میں سب سے مقدم انسان کے اپنے والدین ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنے کے لیے کتنی تاکید کی ہے اور اس کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے میرے بندو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور یہی صرف نہیں بلکہ تمام مذاہب کے اندر والدین کے مقام اور مرتبے کو اونچا رکھا گیا ہے۔ ہر مذہب کے اندر والدین کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور ہم نے بنو اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ والدین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنے اور ان کی خدمت کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اسی طرح ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول بتلائیے ای الناس احق بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں۔ دوبارہ سوال کیا، کہا تمہاری ماں۔ سہبارہ سوال کیا، کہا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا باپ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجہ کو 3 مرتبہ ذکر کیا ہے اور باپ کے درجہ کو 1 مرتبہ ذکر کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ والدین میں ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ باپ سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کی خدمت زیادہ کی جائے گی اور اس طریقے سے باپ کی خدمت کم کی جائے گی، نہیں، دونوں کی خدمت، دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا اور دونوں کو اہمیت دی جائے گی۔ یہاں صرف بتلانا مقصود یہ ہے کہ اے میرے بندے، ماں کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ماں ہر طرح کی تکلیف برداشت کر کے، مشقت برداشت کر کے، اسی طرح ہر طرح کی مصیبتوں کو اٹھا کر کے تمہیں پالتی ہے، پوستی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ماں کے پیٹ میں جب نطفہ ٹھہرتا ہے اس وقت سے لے کر کے ولادت تک پے در پے پریشانی، مصیبت اور نہ جانے کون کون سی مشقتیں اٹھاتی ہے، ہمیں اور آپ کو لیے ہوئے پھرتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجے کو اونچا بتلایا ہے، اس کو 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ ہم نے والدین کے ساتھ
حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ اس کی ماں اس کو پریشانی کے اوپر پریشانی برداشت کرتے ہوئے لیے پھرتی ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال کے اندر ہے۔ تو والدین کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس مقام اور مرتبے کو، اس اہمیت کو اپنے سامنے رکھ کر کے ان کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے اتنی تاکید کیوں کی ہے، اور اسی طرح اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی ہے؟ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ والدین کی خدمت کی فضیلت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا ثواب انسان کو جو حاصل ہونے والا ہے کہ وہ کہ خدمت والدین یہ نماز کے بعد سب سے اچھا عمل ہے۔ نماز کے بعد سب سے اچھا عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، پھر کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے بعد میں کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو والدین کی خدمت یہ نماز کے بعد دوسرا درجہ ہے، اس کا دوسرا مقام ہے، اس سے بھی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ہمیشہ ان کی خدمت میں لگا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب ہماری